السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ سر آپ کو فیاض بھائی. جزائے خیر عطا کرے شیخ کہ بارک آپ سے جو فیکم. کچھ بھی ہم نے علم حاصل کیا الحمدللہ، خصوصی طور پر صحابہ کی قربانیوں کے تعلق سے. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام نے وہ قربانیاں عطا کی ہے جو ہم تصورات بھی نہیں کر سکتے. تو علم کے میدان میں بھی انہوں نے بہت سی قربانی دی ہے. تو جی شیخ جیسے کہ ابھی میں طالب علم کے دور میں ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ اکثر وہ بیشتر ہمارے جیسے نوجوان قرآن اور حدیث کی طرف اس وقت لوٹتے ہیں جوانی کی حالت میں، اور جی ایسی صورتحال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ذمہ داریاں ہونے کی وجہ سے وہ باقاعدہ طور پر تعلیم کا یا پھر علم حاصل باقاعدہ طور پہ مدارس سے نہیں کر پاتے ہیں. لیکن ہوں الحمدللہ ابھی ایک ذریعہ آسانی ہوئی ہے آن لائن کے ذریعے سے. جس طرح ہوں سے بعض ہمارے شیوخ جو ہیں، معتبر شیوخ جو ہمیں شارٹ ٹرم کورسز وغیرہ کرواتے ہیں، اور الحمدللہ میں ایک آن لائن ادارے سے میں عالمیت بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، اور بہت سے شیوخ کے بہت سے شارٹ ٹرم کورسز بھی کرتا ہوں شیخ. تو ہوں کیا یہ شارٹ ٹرم کورسز وغیرہ یا پھر آن لائن عالمیت کرنا، کیا یہ فتنہ ہے شیخ؟ کیونکہ اگر یہ فتنہ ہے تو پھر ہم اس پر اپنا وقت کیوں لگائیں، اور کیوں ہم فتنے میں ملوث ہوں؟ یہ انکشار اگر کر دے تو ذرا مہربانی ہوگی. کیا یہ شارٹ ٹرم کورسز کرنا یا پھر آن لائن عالمیت کرنا یا پھر دین کا علم آن لائن کے ذریعے سے حاصل کرنا، کیونکہ ہمارے لیے تو راستے نہیں ہیں، ہمارے لیے راستے بند ہو چکے ہوئے، مدارس میں نہیں جا سکتے کیونکہ ذمہ داریاں ہم پر، تو ہم وقت نکال کر کے جاب کرنے والے ہیں، وقت نکال کر کے جتنا بھی وقت ہو سکتا ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں اور کورسز وغیرہ کرتے ہیں آن لائن. تو کیا یہ شیخ یہ فتنہ ہے شیخ؟ اس کی تھوڑا انکشاف کر دے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دے. دیکھیے، ایک اصولی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض کیا ہے، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ہے نا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو ایک علم تو فرض ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی متعین وسیلہ نہیں طے کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کا یہی ایک فلاں متعین وسیلہ ہے، اسی ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. علم حاصل کرنے کا اپنی دور کے اعتبار سے جو بھی وسیلہ ہو، بس انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے وہ معتبر ہوں، چاہے شارٹ ٹرم کورسز ہوں، چاہے آن لائن عالمیت کی کلاسز ہو رہی ہوں. اصل چیز انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ معتبر لوگوں سے دین کا علم حاصل کر لے، چاہے وہ شارٹ ٹرم کورسز ہو رہے ہوں یا آن لائن عالمیت کی کلاسز ہو رہی ہوں. اگر پڑھانے والے معتبر مستند علماء ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان سے دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کو فتنہ کہنا اصل میں اپنے آپ میں ایک فتنہ ہے. ٹھیک ہے، بعض مرتبہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جو لوگ شارٹ ٹرم کورسز لیتے ہیں یا جو عالمیت کی پڑھائی آن لائن پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے بعد فتویٰ بازی کے میدان میں آ جاتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی نوجوان ہے جو ان شارٹ ٹرم کورسز، حالانکہ میرے علم میں تو نہیں ہے، میں بہت سارے نوجوانوں کو ماشاءاللہ جانتا ہوں جو مختلف طرح کے کورسز کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے نوجوان جو معتبر علماء سے جڑ کر کے ان کورسز کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کا علمی معیار دیگر عوام سے بہتر ہے الحمدللہ. لیکن اگر کہیں کسی کے ذہن میں ایسی بات ہے کہ ان کورسز کو کرنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتویٰ بازی کے میدان میں چلے گئے ہیں، یا ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے فتویٰ بازی کرنے لگیں گے، فتویٰ بازی کا رجحان ان کے اندر پیدا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ جو غلط رجحان ہے فتویٰ بازی کا، اس کا رد کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا وہ ان کورسز کا ہی رد کرنا شروع کر دیں. بھائی یہ کورسز غلط نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صحیح علم حاصل کرنے کے بعد اس کا علم اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جتنا اس نے علم حاصل کیا اس سے بڑا سمجھ کر کے اور وہ کام کرنے لگتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے. تو اگر واقعتاً ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ کوئی نوجوان وہ کام کر رہا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو اس پر رد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کورسز کو ہی برا بولنا چاہیے. خاص طور پہ اگر یہ کورسز معتبر اور مستند علماء لے رہے ہیں، جیسے میرے علم میں جتنے بھی کورسز ہیں الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھانے والے عام طور پہ مستند اور معتبر علماء ہیں. اور یہ مستند علماء جو خاص طور پہ ہمارے الگ الگ کورسز لیتے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، تو وہ تو خاص اس بات کی خود اپنی کلاس میں تاکید کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ فتویٰ بازی کے میدان میں نہ جائیں، اور دعوت کے میدان میں وہ کام نہ کرے جس کے وہ اہل نہ ہوں. تو یہ تو خود، جیسے اب ممبئی میں بہت سارے ایسے کم کورسز چل رہے ہیں، کچھ جگہوں پر کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، کچھ جگہوں پر ڈپلوما کے کورسز ہو رہے ہیں،
خود ہم لوگ آئی ایس سی میں جو ہے وہ آئی پلس مدرسہ کے نام سے ایک پورا چینل ہم نے بنایا ہوا ہے، اور جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو درس نظامی کی کتابیں ہیں معتبر مستند علماء کے ذریعے سے اس کے دروس جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں، تاکہ اگر کوئی آدمی آن لائن سورس کے ذریعے سے بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس ایک، تو اگر فتویٰ بازی کے رجحان کا اندیشہ ہے تو اس فتویٰ بازی کا رد کرنا چاہیے۔ اگر نااہل لوگ، اب اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ طلبہ نااہلیت کے باوجود فتویٰ بازی کی طرف چلے جائیں گے اور وہ کام کریں گے جس کے وہ اہل نہیں ہے، تو اس کا رد کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ معتبر علماء جب بھی پڑھاتے ہیں، میں خود اصول فقہ کی کتابیں پڑھاتا رہا ہوں اور میں اپنے طلباء کو بار بار اس بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں معاملہ یہ ہے نا کہ اگر نوجوانوں میں فتویٰ بازی کا رجحان پیدا ہو رہا ہے تو وہ علم سے ہی کم ہوگا۔ علم جو ہے وہ انسان کو باندھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے کہ کتنا تمہارا میدان ہے، کس کام کے کرنے کی تم اہل ہو اور کس کام کرنے کی تم اہل نہیں ہو۔ جو یہ نوجوانوں کے اندر فتویٰ بازی کا رجحان ہے، اگر یہ رجحان کم بھی کرنا ہے نا تو اس کے لیے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، علم دینا پڑے گا۔ علم ہی سے تو نوجوانوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس کام کے کرنے کے اہل ہیں اور کون سا کام ہماری اہلیت سے باہر ہے۔ تو اگر یہ شارٹ ٹرم کورسز کے ذریعے سے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ فتنہ نہیں ہے، بلکہ جو فتویٰ بازی کا فتنہ پھیل رہا ہے نوجوانوں میں، اس فتویٰ بازی کے فتنے کو اگر ختم کرنا ہے نا تو نوجوانوں کو ایک معتبر ذریعے سے مستند علم دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں اصول فقہ پڑھاتا ہوں اور میں یہ بار بار یہ بات اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ بھائی اصول فقہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ نوجوانوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ فتویٰ دینے کے لیے صرف نصوص کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے، نصوص سے استدلال کرنے کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، اور وہ ضوابط جب تک نہ پتا ہو، صرف نص معلوم ہونے، قرآن کی آیت حدیث پتہ ہے، یہ کافی نہیں ہوتا ہے فتویٰ دینے کے لیے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ شارٹ ٹرم کورسز کو فتنہ کہتے ہیں، وہ خود بھی تو کچھ کتابیں پڑھاتے ہیں نا، الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ کتابوں کے ان کے دروس چلتے ہیں۔ اس کی کیا گارنٹی کہ آپ سے جو کتابیں پڑھ رہا ہے وہ فتویٰ بازی نہیں کرے گا؟ بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایسے نوجوان جو ان شارٹ ٹرم کورسز کی مخالفت کرتے ہیں وہ بہت جری ہوتے ہیں اہل علم پر، وہ تو سیدھا جرح و تعدیل کے میدان میں چلے جاتے ہیں، فلاں عالم کو مت سنو، فلاں عالم فتنہ ہے تو فلاں عالم فتنہ ہے تو فلاں، مطلب وہ جرح و تعدیل کا میدان، وہ اس میں امام بنے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو فتویٰ بازی ہے نا کہ جو شخصیات پر رد کرنے اور شخصیات کی نفی کرنے کا جو کام یہ نوجوان کر رہے ہیں، جو عام طور پہ ان شارٹ ٹرم کورسز کو فتنہ کہہ رہے ہیں، یہ تو خود فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ جیسے فتویٰ بازی کرنا غلط ہے، ویسے ان نوجوانوں کا کبار علماء کی شخصیتوں پر جرح کرنا صحیح ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کچھ کتابیں پڑھا رہے ہیں تو آپ سے پڑھے ہوئے طلبہ اس فتنے کی طرف نہیں جا سکتے؟ کیا حال ہے آپ کے پاس؟ بھائی ہمارے جو مستند معتبر علماء ہیں، اگر وہ کچھ پڑھاتے بھی ہیں اپنے طلباء کو تو وہ اپنے نوجوانوں کو اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اہلیت ہے، یہ آپ کا میدان ہے، آپ کو اس میدان میں کام کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شارٹ ٹرم کورسز میں عام طور پہ دین کی بیسک چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور بیسک چیزیں سیکھنا، عقیدہ توحید کی بات سیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے معاملے میں سیکھنا، نماز کے، روزے کے، وضو کے جو بیسک فقہی مسائل ہیں ان کو سیکھنا تو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو جب جو ایک واجب علم حاصل کر رہا ہے اگر ایک نوجوان، تو ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کورسز فتنہ ہے؟ اور خاص طور پہ جب وہ مستند اور معتبر علماء سے علم حاصل کر رہا ہے، تو یہ سب باتیں درست نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو ایک رجحان پیدا ہوا ہے اہل حدیث نوجوانوں میں خصوصی طور پہ کہ وہ بجائے تقریروں کے مستند ذریعوں سے ایک ترتیب کے ساتھ دین کا علم، بھائی تقریروں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تقریروں سے بھی تو بندہ علم ہی حاصل کرتا ہے نا، اور شارٹ ٹرم کورس میں کیا ہے؟ شارٹ ٹرم کورس میں بھی علم حاصل کرتا ہے، پر تقریروں میں جو علم ہوتا ہے وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ایک طرف سے مرتب انداز میں نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تقریریں کافی نہیں، تو اس کے لیے شارٹ ٹرم کورسز ہیں کہ بھئی اس میں کچھ عقیدہ بھی اس کو پڑھا دیا جائے، کچھ سیرت پڑھا دی جائے، کچھ اس کو فقہی مسائل سکھا دیے جائیں، کچھ اس کا قرآن درست کر دیا جائے، کچھ آیتیں اور قرآن کی جو ہے صورتیں اس کو حفظ کرا دی جائیں۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ تقریر سننے تو انسان فتنے کا شکار نہیں ہو رہا ہے، اور شارٹ ٹرم کورسز کر لے گا تو فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ میں تو جتنے نوجوانوں کو، بہت سارے نوجوان میرے رابطے میں ہیں جو مختلف حیدرآباد اور ممبئی میں ہونے والے مختلف شارٹ ٹرم کورسز سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور میں نے ان میں سے کسی کو کسی فتنے میں ملوث نہیں دیکھا ہے۔ اور اگر بائی چانس کوئی فتنے کا شکار ہو بھی رہا ہے تو فتنے کا رد کرنا چاہیے، اس دین کے معتبر سورس کا رد نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی ہو سکتا ہے کوئی لڑکا مدرسے سے فارغ ہو کر کے غلط راستے پر چلا جائے، تو اس سے مدرسے کو تو فتنہ نہیں کہا جا سکتا ہے نا۔ مدرسے سے پڑھنے والا اور مدرسے سے علم حاصل کرنے والا بھی علم کے مختلف فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے، تو اس سے مدرسہ تھوڑی فتنہ ہو جائے گا۔ تو یہ شارٹ ٹرم کورسز کو فتنہ کہنا یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے
یہ بہت اچھا ایک ذریعہ بنا ہے ہمارے معاشرے کے اندر دین کا معتبر علم حاصل کرنے کا، اور یہ اور ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں خاص طور پہ ممبئی میں جو ماحول اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور یہ ایک بہت معتبر اور اچھا وسیلہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا مرتب انداز میں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر اہل علم کو آگے آنا چاہیے اس طرح کے ڈپلوما کورسز کے ذریعے سے، 2 سالہ 3 سالہ 4 سالہ. البتہ وہ جو آن لائن عالمیت والا معاملہ ہے اس میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آن لائن عالمیت کس طرح سے پڑھائی جا رہی ہے، کون لوگ پڑھا رہے ہیں، پڑھنے کے بعد کس طرح کی اہلیت ایک نوجوان کی بن رہی ہے، اور اس اہلیت کے ساتھ وہ کس مقام تک جا کر کے دعوت کا کام کر سکتا ہے، یہ اس کے مشائخ کو طے کرنا چاہیے. جو اساتذہ اگر معتبر ہیں تو ان کو رہنمائی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی کہ بھائی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مدرسوں میں عالمیت کا کورس ہوتا ہے اس میں 7-8 سال 9 سال تک کے، بلکہ 9 سال پورا جو ہے نا ایک نوجوان اپنا صبح شام دن رات پورا لگا دیتا ہے. تو وہ 9 سال کے بعد علم حاصل کرنے کی جو جس علم کے معیار پہ وہ پہنچتا ہے، تو ایسے 3 سال 4 سال کے کورسز کو عالمیت کا نام دینا صحیح نہیں ہے. اس کو عالمیت کا نام دینا یہ صحیح نہیں ہے. یا 3-4 سال کے کورسز پورا کرنے کے بعد نوجوان کو یہ سمجھ لینا کہ میں بھی ویسا ہی عالم بن گیا ہوں جیسے مدرسے سے کوئی فارغ عالم بنتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں اس کا جو علمی معیار ہے وہ اچھا ہوا ہے الحمدللہ، اور ایک طلب علم کے لیے جو سورسز اس کو چاہیے تھے، زبان اس نے سیکھ لی ہے، اس کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے. وہ محنت کرے اور اپنے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. تو یہ جو ہے نا اہل علم کے جو طلبہ نکلتے ہیں شارٹ ٹرم کورسز کر کے یا جو عالمیت کے کورسز ہو رہے ہیں وہ کر کے، میں اس کو عالمیت کا نام دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا کورس کر کے نکل رہا ہے تو اس کو جو کام کرنا ہے دعوت کے میدان میں، اس میں وہ اپنے جو اس کے مشائخ ہیں، جو اس کے اساتذہ ہیں جنہوں نے اس کو دین کی تعلیم دی ہے، ان کی رہنمائی میں کام کرے، ان کو بتا کر کے کام کرے. وہ اس لیول تک ہی جائے دعوت کے میدان میں جس لیول تک کہ اس کے اساتذہ اس کو اجازت دیتے ہیں، جو معتبر اساتذہ ہیں وہ اجازت دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے.